نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدوس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ علمتك الكتاب والحکمة والتوراة والإنجیل وَإِذْ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيات منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 110 سے 115 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدوس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی وتبرئ الأکمہ والأبرص بإذنی وإذ تخرج الموتى بإذنی وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين آیت 110۔ وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون آیت 111۔ ترجمہ: جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میری نعمت یاد کرو جن کا ظہور تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا جبکہ میں نے تمہیں روح القدس سے تقویت پہنچائی، تم لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت سکھائی اور توریت و انجیل بھی، اور جب تم مٹی سے میرے حکم سے پرندے کی صورت بناتے تھے پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے پھر وہ میرے حکم سے پرندہ ہو جاتا تھا، اور جب تم میرے حکم سے پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردے جلا دیا کرتے تھے، اور جب میں نے یہودیوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، جب ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے، اور جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کی کہ مجھ پر اور میرے پیغمبروں پر ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا ہمارا ان پر ایمان ہے اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 110-111 کا۔ تفسیر آیت 110۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعمتوں کی یاد دہانی۔ اللہ نے اپنے بندے اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بڑے بڑے انعامات اور حیرت انگیز معجزات عطا فرمائے تھے ان کا بیان ہے۔ فرمایا میری پہلی نعمت تو یہ تھی کہ میں نے تمہیں بلا باپ کے صرف ماں سے پیدا کر دیا، میں نے تمہیں اپنی ہمگیر و کمال والی قدرت کی ایک پکی دلیل اور نشانی بنایا، تمہاری والدہ کو تمہاری زبان سے ظالموں کے الزام سے بری کر دیا، اور تمہیں ان کی برات پر ایک روشن برہان بنایا، اسی طرح تمہیں جبرائیل علیہ السلام سے تقویت پہنچائی، تمہیں کم سنی میں اور جوانی میں اللہ کی دعوت کا منادی بنایا،
تمہیں مدت رضاعت میں گویائی دی، تم نے اپنی والدہ کی عصمت کی گواہی دی اور گواہی میں انہیں ہر عیب سے بری کر دیا، نیز میرے معبود ہونے کا اقرار کیا، قوم کو بتلایا کہ میں گہوارے سے لے کر تادم آخر برابر لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہوں گا، کیونکہ اللہ ہی نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور انہیں میری عبادت کی دعوت دی۔ پھر فرمایا کہ تم گہوارے میں بھی لوگوں سے باتیں کرتے تھے اور ادھیڑ عمر میں بھی، یعنی جوانی میں کلام اللہ کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، کیونکہ ادھیڑ عمر کی کلام میں کوئی نظرت نہیں۔ پھر فرمایا میں نے تمہیں کتابت سکھائی، سمجھ عطا کی اور توریت کی تعلیم دی جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ پھر فرمایا تم میرے حکم سے مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے تو وہ سچ مچ کے پرندے بن جاتے تھے، اور تم میرے حکم سے پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بیان ہو چکا ہے۔ مردہ زندہ کرنے اور قضائے حاجت کا اسم اعظم۔ پھر فرمایا کہ تم میرے حکم سے مردے اس طرح زندہ کر دیا کرتے تھے کہ انہیں آواز دیتے اور وہ میری قدرت و مشیت سے قبروں سے نکل آتے تھے۔ یہودیوں کے ہاتھ روک دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے اور انہوں نے تمہیں جھٹلایا، تم پر جادو کا الزام لگا کر تمہاری دعوت ٹھکرا دی، تمہارے قتل کی سرتوڑ کوشش کی اور تمہیں صلیب پر چڑھانا چاہا، تو میں نے تمہیں ان سے نجات دی، تمہیں ان کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھا اور تمہیں اپنے پاس اٹھا کر ان کی سازشیں چلنے نہ دیں۔ یہ سارے انعامات عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن یاد دلائے جائیں گے۔ ماضی کا سیکھا وقوع قطعی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ اسرار غیب ہے جن پر اللہ نے اپنے پچھلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا۔ آیت 111 وہی الہام و القاء کے معنی میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ کے چند پیروکار آپ کے مددگار بنا دیے تھے۔ یہاں بالاتفاق وہی سے الہام مراد ہے، یعنی ہم نے چند لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ آپ کے مخلص پیروکار اور فرما بردار بن جائیں۔ پھر انہوں نے اس الہام کی پیروی کی۔ اس معنی میں فرمایا سورہ قصص کی آیت 7 میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ہی موسیٰ کو دودھ پلاؤ گی۔ سورہ نحل کی آیت 68 میں فرمایا آپ کے رب نے مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور بیلوں میں گھر بنائے، پھر ہر طرح کا پھل کھا کر اپنے رب کی مسخر کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ آیت 112 قالوا نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین۔ آیت 113 قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیات منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ آیت 114 قال اللہ انی منزلها علیکم ومن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ آیت 115 ترجمہ جب حواری بولے اے عیسیٰ کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے؟ فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن رہیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ جو کچھ آپ نے ہم سے فرمایا سچ ہے اور ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے باعث مسرت ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اے اللہ ہمیں روزی عطا فرما، تو بہترین روزی رساں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر خوان نعمت اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر تم میں سے کوئی کفر کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں گرفتار کروں گا جس میں دنیا کے کسی شخص کو گرفتار نہیں کروں گا۔ تفسیر آیت 112 نزول خوان نعمت کا بیان۔ نزول خوان نعمت کا بیان ہے کہ اسی مائدے کے نام پر سورت کا نام ہے۔ اللہ نے ابن مریم
کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی صداقت پر خوان نعمت کو ایک روشن نشانی اور پکی دلیل بنا کر بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ انجیل میں خوان نعمت کا بیان نہیں ہے اور نہ اسے عیسائی پہچانتے ہیں۔ انہیں یہ بات مسلمانوں ہی سے معلوم ہوئی۔ حواری سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ مراد ہیں۔ انہوں نے ضرورت و غربت کی وجہ سے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بلا محنت کے روزی ملتی رہے تاکہ بے فکری سے اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ مسیح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس قسم کا سوال نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ خوان نعمت تمہارے لیے فتنہ بن جائے۔ مومنوں کی یہ شان ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے روزی تلاش کرتے ہیں۔ آیت 113 بولے ہمیں اس کی ضرورت ہے اللہ بازی جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں گے اور ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمیں آپ کی صداقت کا بھی پکا یقین ہو جائے گا، اور ہم گواہی دیں گے کہ خوان نعمت اللہ کے پاس کی ایک نشانی ہے اور آپ کی نبوت و صداقت کی ایک روشن دلیل ہے۔ آیت 114 آخر کار اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے خوان نعمت اتار تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، یعنی ہم اس کے اترنے کے دن عید منائیں اور اس دن کی عظمت سال کے سال مناتے رہیں۔ خوان نعمت کی نشانی اور حکم دولی پر سخت عذاب۔ ایک اجلی میں عمار بن یاسر کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے فارغ ہو کر پوچھا جانتے ہو اسرائیلی خوان نعمت کی کیا شان تھی؟ میں بولا نہیں۔ فرمایا کہ یہودیوں نے مسیح سے خوان نعمت کا سوال کیا جس میں نہ ختم ہونے والا کھانا ہوتا کہ وہ اسے کھائے۔ ان سے کہا گیا کہ خوان نعمت تمہارے پاس رہے گا جب تک اسے چھپا کر یا جمع کر کے یا اٹھا کر نہ رکھو گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر ایسے سخت عذاب میں پھنس جاؤ گے جو تمہارے ہم عصروں پر نہیں آیا۔ فرمایا ابھی ایک دن بھی نہ گزرا تھا کہ انہوں نے وہی کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا، آخر کار عذاب میں پھنس گئے۔ اربوں تم اونٹوں اور بکریوں کے پیچھے پھرا کرتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جس کا حسب و نسب تم پہچانتے ہو۔ اس نے تمہیں خبر دی کہ تم اجمیوں پر غالب آ جاؤ گے اور اس نے تمہیں سونا چاندی جمع کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ کی قسم تم صبح و شام میں سونا چاندی جمع کرنے لگو گے اور اللہ کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آسمان سے خوان نعمت اترا جس میں گوشت روٹی تھی۔ حکم تھا کہ خوان نعمت میں سے نہ تو چرایا جائے اور نہ کل کے لیے اٹھا کر رکھا جائے، مگر لوگوں نے چوری بھی کی اور کل کے لیے اٹھا کر بھی رکھا، آخر کار بندر اور سور بن گئے۔ عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خوان نعمت اترا جس میں جنت کے پھل تھے، اسے چھپا کر رکھنے کی اور جمع کرنے کی ممانت تھی، لیکن لوگوں نے سب ہی کچھ کیا، آخر اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں مسیح پر خوان نعمت اترا جس میں روٹی اور مچھلی تھی، یہودی جس جگہ ٹھہرتے وہیں یہ اترتا اور وہ اسے کھا لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا کہ خوان نعمت عہد مسیح میں آپ کی دعا سے اترا۔ بظاہر قرآن کے اندر بیان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ مورخوں کا بیان ہے کہ موسیٰ بن نصیر بنی امیہ کے جانشین نے مغربی علاقوں کی فتوحات میں مغرب میں خوان کو موتیوں اور طرح طرح کے جواہرات سے مرصع پایا اور اسے ولید بن عبد الملک کی خدمت میں جو بانی جامع دمشق تھا بھیجا، مگر افسوس ابھی وہ پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ ولید فوت ہو گیا۔ پھر یہ ان کے بھائی اور جانشین سلیمان بن عبد الملک کی خدمت میں پہنچا۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور اس کے نفیس و بیش بہا یاقوت و جواہر دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خوان سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کا تھا، واللہ اعلم۔ ابن عباس قریش نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے لیے صفا پہاڑ کو سونا بنا دے، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تم سچ مچ ایمان لے آؤ گے؟ بولے یقین کیجیے ہم ایمان لے آئیں گے۔ آخر آپ نے دعا فرمائی، فوراً جبرائیل علیہ السلام اترے اور فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ کی یہی خواہش ہے کہ صفا سونے کا بن جائے تو ایسا ہو جائے گا، مگر اس کے بعد اگر کسی نے آپ کو جھٹلایا تو اس پر ایسا عذاب آئے گا جس کی سابق زمانے میں مثال نہیں ملے گی، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے توبہ و رحمت کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے۔
آپ نے فرمایا مجھے توبہ و رحمت کا کھلا ہوا دروازہ منظور ہے۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 110 سے 115 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔